السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: الماهر بالقرآن مع السفرة للكرام البررة والذين يقرأوا القرآن ويتتعتعوا فيه وهو عليه الشاق له أجران رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں دوبارہ آج اکٹھا کیا الحمدللہ کہ آپ اپنی مصروفیات کی زندگی سے نکال کر کے اللہ کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. جو وہ کلام جس اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. تو امید کرتا ہوں میں تمام باخیریت ہوں گے اور پچھلا کلاس جو ہم نے کیا تھا یاد بھی ہوگا الحمدللہ. ایسا نہ ہو کہ ہم جب آگے چلتے جائیں پیچھا بھولتے جائیں، ایسا نہ ہو ہرگز، کیونکہ اگر آپ پچھلا بھولتے جائیں گے تو آگے کا سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اور میں امید کر رہا ہوں کہ یہاں جو لوگ بھی موجود ہے ان کو الف اور حمزہ کا فرق الحمدللہ آتا ہے. کلیئر ہے؟ جواب دیتے چلے. الف اور حمزہ کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب کو کلیئر ہو گیا؟ حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے؟ کلیئر ہے؟ لفظ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ بامعنی اور بے معنی، اس سے سب واقف ہیں. لفظ کو قرآن کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں جی؟ کلمہ کہتے ہیں. اور کلمہ کے اقسام کتنے ہیں؟ 3 ہیں: اسم، فعل اور حرف. ہم نے اسم کی باقاعدہ شروعات کی تھی. اور کسی اسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے؟ کون بتائے گا؟ کسی اسم کو سمجھنے کے لیے کتنی چیزوں کا لازماً ضروری ہے ہمیں؟ جب تک ہم ان چیزوں کو نہ سمجھ پائیں تب تک ہم اسم کو نہ سمجھ پائیں گے. کتنی چیزیں تھی وہ؟ 4 چیزوں کی تھی. کیا کیا تھی جی؟ جنس، تعداد اور وسعت. ٹھیک ہے. اور اعراب تھا. جنس کو جنس کو باقاعدہ جنس، تعداد یعنی عدد، اس کے بعد وسعت، اس کے بعد اعراب تھا. جنس ہم الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا اور ہم الحمدللہ 70 to 80% اسما کو پہچان سکتے ہیں کہ اب یہ مذکر یہ مؤنث ہے. مثال اگر میں آپ کے سامنے الحمد شروعاتی لفظ جو قرآن مجید کا الحمد جو ہے ایک اسم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسم مذکر یا مؤنث ہے؟ اسم مذکر الحمدللہ. ٹھیک ہے، کلیئر ہوتا چل رہا الحمدللہ. تو جو پہ پڑھا ہے الحمدللہ آپ لوگوں کو ذہن میں بیٹھا. آج جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے جی عدد پڑھیں گے جی. عدد عربی میں کے علاوہ انگلش میں سنگل کے لیے واحد لفظ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ فارسی ہو، چاہے وہ انگلش ہو، چاہے وہ عربی ہو. اور ایک سے زائد کے لیے وہ جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ جمع کے لفظ کے استعمال کے ساتھ کسی کو بولیں گے. مثال اگر وہ 2 کتابیں بولنا چاہیں گے تو اردو میں بولیں گے کتابیں، ٹھیک ہے نا؟ انگلش میں بولیں گے تو کیا؟ بکس. لیکن عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ 2 کے لیے ایک الگ سے لفظ استعمال کرتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مثنی. لہذا تعداد کے اعتبار سے عربی میں یا تو وہ لفظ واحد ہوگا، تعداد کے اعتبار سے وہ لفظ یا تو مثنی ہوگا، تعداد کے اعتبار سے وہ لفظ یا تو جمع ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ آج ہم جو ہمارا ٹاپک آج جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ہم مثنی کو پڑھیں گے، کیونکہ واحد کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ علامتیں جو مثنی اور جمع میں نظر نہیں آئے گی وہ لفظ ہمیں جواہد بتا دے گا. اور الحمدللہ واحد کو پہچان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آسان ہے. اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر لفظ آسان ہوتا ہے الا یہ کہ اس میں مثنی اور جمع کا کوئی لفظ موجود نظر آئے، علامت نظر آ جائے. آج ہم پڑھیں گے کسی لفظ کو واحد سے مثنی کیسے بنائیں گے. اس سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں، ذہن سے نکل گیا وہ. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھا ابھی تھوڑی دیر پہلے. اس حدیث سے کون کون واقف تھا؟ عربی متن سے تھوڑا بہت کسی کو یاد ہے؟ جو پرانا کلاس کے ان کو نہیں بتا رہا ہوں میں، جو نیا جوائن ہوئے ہیں.
جو میں نے حدیث پڑھی الماہر بالقرآنی، یہ لفظ کے ساتھ کسی کو کچھ یاد ہے حدیث ایسی؟ مع السفرۃ الکرام البررہ والذین یقرؤون القرآن ویتتعتعوا فیہ وہو علیہ الشاق لہو اجرانی. اس لفظ سے کسی کو واقف ہے؟ اس لفظوں سے یعنی حدیث کے الفاظ سے کسی کو سمجھ آ رہی ہے حدیث کون سی حدیث ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کسی کو کسی کو اچھا چلو، جو پچھلا پڑھا ہے ان کو تو میں نے پڑھایا تھا یہ حدیث، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے پچھلا کلاسز مکمل کر لیا تھا نا، پچھلا بیچز کا، اس حدیث کو لفظ با لفظ سمجھ پائیں گے اس کو. چلے میں بتا رہا ہوں، یہ حدیث کے ترجمہ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الماہر بالقرآن. دیکھیں لفظ بتا رہا نا الماہر، ماہر کس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز میں ماہر ہو، بالقرآنی یعنی قرآن کا جو کوئی ماہر ہوتا ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، جو شخص قرآن کا ماہر ہوتا ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قیامت کے دن آخرت میں مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ اللہ کے برگزیدہ فرشتے یعنی بزرگ فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے رہیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور ہمارے لیے موٹیویشن کیا کہ والذین یقرؤون القرآن، اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ویتتعتعوا فیہ، اور اس پہ وہ اٹکتے ہیں، یعنی اٹکتے مثال کے طور پر، اب یہ اٹکنا اور قرآن کا ماہر کیا ہو سکتا ہے جی؟ قرآن کے ماہر وہ بھی ہیں جو قرآن کو تراجم کے ساتھ اچھے سے پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو مخارج کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو ترنم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، قاری بھی ہو گیا، حافظ بھی ہو گیا، مفسر بھی ہو گیا، یہ تمام ماہر قرآن میں آ گیا. قرآن کے فہم کو سمجھنے کے لیے عربک گرامر جو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی جو ماہر ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو یہ تمام لوگ ماہر قرآن ہو گئے. تو وہ یقرؤون القرآن والذین یقرؤون القرآن، اور جو قرآن پڑھتے ہیں وہ یتتعتعوا فیہ، اور اس میں اٹکتے ہیں. مثال کے طور پر ہماری مثال، ہم قرآن پڑھتے وقت اٹکتے ہیں، ہمیں مشکلات ہوتی ہے، ہم اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہاں پر زیر کیوں آیا، یہاں پیش کیوں آیا، یہ حالت جر میں کیوں، یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جنہوں نے کیا، یہ رفع میں کیوں ہے، یہ نصب میں کیوں ہے، یہ یہاں پر الف کیوں نہیں آیا. یہ چیزیں جب ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اٹکتے ہیں، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِ الشَّاقُ، اور ان پر یہ بڑا سخت گزرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تو دگنا اجر ہے، یعنی یہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں سیکھنے کو قرآن کے تعلق سے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دگنا اجر رکھا ہوا. لہٰذا ہم جو کچھ بھی سیکھیں گے، سمجھنے میں مشکلات آپ کو آئے، پریشانیاں آپ کو آ رہی ہے، وقت نکال رہے ہیں آپ، خصوصی آپ کی مصروفیات زندگی سے وقت نکال رہے، تو یہ تمام چیزوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں دگنا اجر ملے گا انشاءاللہ، بشرط ہے کہ وہ نیت خالص اللہ کی رضا کی ہو. ٹھیک ہے نا، بشرط ہے کہ نیت اللہ کی رضا کے خالص ہو. تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس حدیث کے اندر ایک لفظ آیا ہوا، اس لفظ کو آج انالائز کریں گے انشاءاللہ ہم. تو میں کہا تھا جی ہاں، آج ہم سیکھیں گے واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ. بڑا آسان ٹاپک ہے، آج انشاءاللہ آپ 1 سے 2 بنا کر کے اٹھیں گے، آپ 1 سے 2 بن کر کے اٹھیں گے. عنوان دے دے جی، مثنیٰ بنانے کا طریقہ. مثنیٰ بنانے کا طریقہ. میوٹ کر لے بھائی. مثنیٰ بنانے کا طریقہ، میں ایک اسم لیتا ہوں جی، کوئی اسم بولے جی، کوئی ایک ایسا اسم جس کو آپ جانتے ہو، کوئی جس کا معنی آپ کو معلوم ہو. اچھا چلے آرام سے آپ رجل لے لیتا. رجل کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ میں نے گروپ میں بھیجا تھا. رجل کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی. رجل کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی. جب عرب کہے گا رجل تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک بندہ، یعنی ایک آدمی. لیکن اگر میں یہ کہنا چاہوں عربی میں 2 آدمی، تو وہ کیسے بنے گا؟ یونیورسل رول آپ کو دے رہا ہوں، ذہن لگا دیں یہاں پر، زور دے اور دیکھ لے کیسے بنتا ہے جی. آسان ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو لفظ ہمارے پاس ہے اس کو ہو بہو ایسے لکھیں گے، اور اس کے آخری حرف پر جو بھی حرکت ہو اس حرکت کو بدل دیں گے زبر کے ساتھ، اور ایک الف کا اضافہ کریں گے اور نون زیر کے ساتھ لکھ دیں گے جی. رجل تھا ایک آدمی، رجل سے جی رجولانی 2 آدمی. کیا کرنا جی؟ کیا کیا میں نے؟ جو اسم ہمارے پاس رہے گا اس اسم کے آخری حرف پر جو بھی حرکت ہوگا اس کو ڈیلیٹ کریں گے، اور پھر اس پر زبر کا اضافہ کریں گے اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے، تو ہمارا مثنیٰ بن گیا رجل سے رجولانی.
میں کہتا ہوں جی ولد، ولد کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ لڑکا. تو ولد سے مثنیٰ بنے گا تو کیا ہو جائے گا جی؟ رول اپلائی کرے، آخری حرف پر زبر اور الف اور نون زیر نی، ولدانی. زبردست. اگر میں کہتا ہوں مسلم، مذکر ہے مؤنث ہے؟ ایک مسلم مطلب ایک مذکر مسلم، مسلمان. دو مسلم کے لیے تھی نہیں، مسلمانی نہیں، مسلمانی. مسلمون ہوتا ہے یہ جی، لہٰذا یہ مسلمانی ہے. اچھا میں کلیئر کرتا چلوں، آپ ایک چیز غور کر رہے ہوں گے، میں اسم کے آخری حرف پر کوئی زبر یا زیر یا پیش کچھ نہیں ڈال رہا ہوں. اس کی وجہ میں آخر جا کے بتاؤں گا. ابھی عرب کا ایک خاصیت یہ ہے کہ جب کبھی وہ کوئی اسم استعمال کرتا ہے نا تو اس کے آخری لفظ میں، ہر لفظ میں، کلمہ کے ہر آخر میں کچھ نہ کچھ حرکت ڈلا ہوا رہتا ہے. یہ عرب کا ایک خاصیت ہے، لیکن میں یہاں ڈال نہیں رہا ہوں. اس کی وجہ ہے جب ہم اعراب پڑھیں گے تو اس کو کلیئر کرتے چلوں گا. تو مسلم ہے، مسلم سے جی مسلمانی جی. رجل یہ ہوا کتاب ہو گیا جی، کتاب. اگر میں کہوں کتاب، کتاب سے جی زبردست. کتاب، کتاب سے ہو گیا جی کتابانی. آخری حرف پر زبر، کتابانی جی. قلم، ایک قلم. دو قلم کے لیے جی قلمانی. زبردست. یعنی آپ کا پیٹرول مطلب حل ہو گیا. الحمدللہ اب آپ کو واحد سے جمع بنانے کا طریقہ، واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ آپ کے علم میں آ گیا. اب ہم دیکھتے ہیں مثنیٰ بنانے کا جو طریقہ ہے مؤنث کے اندر کیسا ہے جی. کیا مؤنث کے اندر بھی طریقہ وہی ہے یا الگ ہے؟ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم. رجل کا مؤنث کیا ہوتا ہے جی؟ امرہ، امرہ. ایک عورت، ایک عورت. ٹھیک ہے نا. اگر میں کہوں دو عورتیں تو اس کا طریقہ بھی ایگزیکٹ سیم ہے، بس ایک فرق یہ آئے گا، یہ جو گولتا ہے نا جی، گولتا، گولتا کا ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ آخر میں ہی آتا ہے، اور جب اس کو آخر سے ہٹایا جاتا ہے نا تو یہ گولتا اپنی شکل بدل کر کھول لیتا ہے. یہ شرمایا ہوا تھا اور اس کا شرمانا ختم ہو گیا، یعنی یہ گولتا میں بن جائے گا جی. اور پھر وہی رول اپلائی کر دیں. امراتانی، امرہ ایک عورت، امراتانی دو عورتیں. ٹھیک ہے نا جی، دو عورتیں. ولد کی مؤنث کیا ہوتی ہے جی؟ ولد کی مؤنث بنت. بنت کا مطلب لڑکی بھی ہوتا ہے، بیٹی بھی ہوتا ہے. تو بنت ایک لڑکی، دو لڑکی، دو لڑکی جی. بولے بنتانی. ہاں بول کیوں نہیں رہے؟ مسلم مذکر مسلمان، ایک مسلمان. مسلم کی مؤنث مسلمہ. پہلے واحد تو بنا ہے مسلمہ، تو دو مسلمہ. سمجھنے میں دشواری ہو تو ضرور پوچھے. مسلمہ تانی. کتاب کا مؤنث بناؤ، بڑا مار مارے. کتاب کا مؤنث ہوتا ہے؟ کتاب کا مؤنث ہوتا ہے؟ پہلے بتاؤ. کتاب کا مؤنث نہیں ہوتا. کتاب کتاب ہی ہوتا ہے، چاہے جرا بڑا کتاب ہو یا چھوٹا کتاب کتاب ہوتا. کتاب کا مؤنث نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ رول بنا دیا تب جس کا مطلب قلم کا بھی قلمہ بنا دے. ہاں جمع ہوتا. ہاں ہاں ہوتا ہے. بعد میں پڑھیں گے اس کو، آپ کو الگ سے پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارے پاس الحمدللہ رول ہمیں مل گیا. کیا رول ہے جی؟ کسی واحد اسم کو مثنیٰ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخری حرف پر زبر ڈالیں گے، الف اور نون زیر کا اضافہ کریں گے. اس میں ایک ساؤنڈ آپ ذہن میں رکھ لیں، آنی کی ایک آواز آئے گی. آنی یعنی جس اسم کے آخر میں آنی کی ساؤنڈ آ رہی ہوگی وہ 99% شیور ہے کہ وہ کیا ہے جی؟ کیا ہے وہ مثنیٰ ہے. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث پڑھی، الماہر بالقرآن
یہ وہ والا قرآنی نہیں، ہر جگہ پہ نہیں، ٹھیک ہے نا. الماہر بالقرآنی مع سفرۃ الکرام البررہ، ٹھیک ہے نا. والذین یقرؤون القرآن ویتتعتعوا فیہ وہو علیہ شاق لہو اجر کا مطلب ہوتا ہے ایک اجر جی، ایک اجر، دو اجر کے لیے جی اجرانی، اس لیے وہاں پر دو کا معنی کیا ہے کہ ان کے لیے دو اجر ہے. کوئی سوال؟ فٹافٹ کوئی سوال؟ پکی بات ہے. منافق، ایک منافق، دو منافق، منافقانی. آنی کی ساؤنڈ پکا کر لیں آپ، ساؤنڈ کے ذریعے سے پہچانے آپ، یاد رہے گا آپ کو ذہن میں. انشاءاللہ آنے والے اور بھی کچھ ساؤنڈز ملیں گے جس کے ذریعے سے ہم اسم کی پہچان کریں گے. یہ جمع ہے، یہ جمع سالم ہے، یہ مؤنث ہے، یہ کیا ہے، یہ سب پہچان کرنے والے ہیں. آنی کی ساؤنڈ. کافر، ایک کافر، دو کافر، کافرانی جی. مومن، ایک مومن، دو مومن. واہ یار ماشاء اللہ. یہ لفظ کیا ہے جی؟ خطبہ. مذکر ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے؟ کیا ہوتا ہے خطبہ کا معنی؟ یعنی جو خطبہ ہمارے جو خطیب ہوتے ہیں جو خطبہ دیتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہو یا نارمل خطبہ ہو، تو خطبہ مذکر ہے مؤنث؟ لفظ مؤنث ہے. اگر میں کہوں ایک خطبہ، خطبہ کا معنی ایک خطبہ، دو خطبہ، خطبہ ثانی. جمعہ کے کتنے خطبے ہوتے ہیں جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتانی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو خطبے ہوا کرتے تھے جی. اب جنہوں نے پچھلا کلاس کیا اس کا اگلا الفاظ وہ اچھے سے سمجھ رہیں گے. یجلسو بینہما، ان دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یجلسو بینہما، ان دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان دو خطبوں میں کیا ہوتا تھا؟ صحابی کہتے ہیں یقرأ القرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے، ویذکر الناس، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہاں دیکھیں لفظ خطبہ تانی آیا ہوا ہے. کلیئر؟ آہستہ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. خطبہ تانی، اجرانی، خطبہ تانی. کلیئر ہے جی؟ کوئی سوال ہو فٹافٹ کر لے، ختم ہونے والا کلاس، اور کوئی زیادہ بڑا کلاس نہیں آج. اچھا، کل کسی نے بولا تھا میرے کو کہ جنت مؤنث ہے لہذا بہت خوبصورت ہے، وہ بھول گئی کہ جہنم بھی مؤنث ہے. جی جنت، ہاں وہی میں بول رہا ہوں. جنہ، اردو میں اس کو جنت کہتے ہیں اور عربی میں اس کو کہتے ہیں جنہ. جنہ ایک جنت، اس کی عام معنی باغ کے معنی میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، قرآن مجید میں باغ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. باغ والا جب قصہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. جنہ، ایک جنت، دو جنت جی. کس کو چاہیے جنتانی؟ دو جنتیں کس کو چاہیے جی؟ آپ کو چاہیے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے ساتوں کے ساتوں چاہیے. ماشاءاللہ، اس طرح کے اعمال بھی کرنا ہوگا ہمیں، اللہ ہمیں اس قابل بھی بنائے. اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ وعدہ کیا ہے. سورہ رحمان اگر آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ نے اس کے لیے دو جنتوں کا وعدہ کیا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے. کیا معنی ہے اس کا جی؟ کھڑا ہونے سے ڈرے کا معنی کیا ہے؟ اس کی تھوڑی بات کرتے ہیں، کلاس زیادہ ہے نہیں تھوڑی. اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے. اللہ نے اس پر دو جنتوں کا وعدہ کیا ہے. غالباً یہ عام چیز نہیں تھی، اللہ نے اس چیز کا ذکر کہا اور اس پر اجر بھی دوسرا دو رکھا. یعنی اللہ نے دو جنتوں کا وعدہ کیا، تو یہ عام بات نہیں تھی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے. اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گے تو کیا ہوگا ہمارا آخرت میں معاملہ، یہ بتا کوئی. اللہ کے سامنے جب ہم کھڑا ہوں گے تو ہمارا حساب و کتاب ہوگا.
حساب و کتاب ہوگا تو ہمارے اعمال ہمارے سامنے لائے جائیں گے، زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے لایا جائے گا، تیار رہے انشاءاللہ، زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے لایا جائے گا اور پھر ہم سے سوال ہوگا کیوں کیا، ٹھیک ہے نا۔ بڑی غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے آئے گا اور پھر اللہ جب ہم سے سوال کرے گا کیوں کیا، کیا جواب بنے گا۔ تو یہی معاملہ آسان نہیں ہے، جب اللہ رب العالمین ہم سے سوال کر لے ہمارے گناہوں کے عوض میں، تو یہ آسان نہیں ہے کہ ہم جوابات دے پائیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہمارا یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم تیرے سامنے کھڑا ہو پائے، کیونکہ ہمارے اعمال ویسے نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جواب دہ بنیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا مانگا کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہل کون آتے ہیں جی؟ سب سے پہلا خطاب کون ہے؟ صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام ہمارے جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے خطاب ان سے کیا، ان لوگوں کے لیے جو جنتیں ہیں۔ اور آج دیکھیں کس طرح کے جاہل قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے جو صحابہ پہ طنز و تشنیع کرنے بیٹھ جاتے، وہ جن کے خود اعمال برباد ہو کے پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کی غلطی بیان کر رہے ہیں، ہم جنگ جمل اور جنگ صفین بات کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ باتیں کرتے ہیں جن سے اگر قرآن کا ایک لفظ پڑھوا لیا جائے نا، ایک حرف پڑھوا لیا جائے نا، صحیح مخارج کے ساتھ ان کو ایک لفظ پڑھوا لیا جائے نا، تو لفظ الحمد نہیں پڑھ سکتے وہ۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھنا، یہ اکثر وہ بیشتر جو لوگ ہوتے ہیں نا جو صحابہ کے بغض میں اور صحابہ کی غلطی بیان کرنے بیٹھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے سنا لو یا آیت الکرسی پڑھوا کے سنا لو، معلوم چل جائے گا کتنا پانی میں ہے وہ۔ اب آتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث کی طرف، لیکن اس سے پہلے پہل آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ میں کچھ اسما لکھوں گا، آپ کو بتانا ہے مذکر یہ مؤنث ہے، اگر مذکر ہے تو اس کو مؤنث میں تبدیل کرنا ہے، مؤنث ہے تو مؤنث میں رہنے دینا ہے، مؤنث سے پھر اس کو مثنیٰ میں بنانا ہے۔ مثال میں کہتا ہوں جی حبیب، حبیب کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ ماشاءاللہ، حبیب سب کو یاد ہے، حبیب کسی کو نہیں بولنا، ہاں ایک دم حبیبی۔ اچھا، حبیب کا مطلب ہوتا پیارا، مذکر کے لیے استعمال ہوتا، مذکر ہے نا جی، مؤنث بنا اس کا، پیاری بنائے حبیبہ۔ اب کوئی لڑکی دوسرے لڑکی کو حبیب نہ بولا کرے، حبیبہ بولا کرے، بیسک غلطی سدھارتے چلے انشاءاللہ۔ حبیب سے بنا حبیبہ۔ اگر میں کہوں دو حبیبہ تو دو پیاری کی اگر بات ہو رہی ہو تو ماشاءاللہ زبردست۔ دیکھیں آج آپ کو بیٹھے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کیسے یاد کرواتا ہوں۔ حبیبہ تانی، اور پھر اس کے بعد آپ بھولو گے نہیں، لکھ لینا یہ بات۔ اچھا یہاں میں نیچے لکھ رہا ہوں، چھوٹ گیا، کلیمہ، کلیمہ، ایک کلیمہ۔ اچھا ایک کلیمہ تو وہ ہے نا جو اسم فعل حرف اصطلاحی معنوں میں، ایک کلیمہ اسے بھی کہتے ہیں جو سینٹینس ہوتے ہیں نا ہمارے، کوئی ایک جملہ ختم ہوتا ہے نا سینٹینس، سینٹینس کو بھی عربی میں کلیمہ کہتے ہیں۔ تو اگر میں ایک کلیمہ کہوں، دو کلیمہ جی، کلیمہ مذکر ہے مؤنث ہے جی؟ مؤنث ہے، کلیمہ جنہ مؤنث ہے، جنہ مؤنث مطلب کلیمتانی جی، دو کلمات۔ اچھا بھاڑی کو کیا کہتے ہیں اردو میں جی؟ سوری، ہلکے کو، ہلکے کو، ہلکے کو، ہلکا، ہلکا، ہلکے کو کیا کہتے ہیں جی؟ خفیف، ہاں خفیف۔ خفیف تو عربی میں ہلکی کو کیا کہیں گے جی؟ ہلکی، خفیفہ۔ اب اگر کسی کو ہلکی بولنا ہو لڑکی کو، تو ایک ہلکی تو وہ ہوتا ہے جس کو پاگل کہتے ہیں ہمارے زبان میں، اور ایک ہلکی جو وزن کے اعتبار سے ہلکی ہو، تو اگر ان کو بھی ہلکی کہنا تو خفیفہ بول دیا کریں گے، برا بھی نہیں لگے گا، بڑا پیارا لفظ ہے یہ، وہ بولیں گے تعریف کر رہی ہے، تو یہ کوشش کیا کرے یہ چیزیں۔ تو دو ہلکے کے بارے میں اگر بات ہو، دو ہلکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو کیا ہوگا جی؟ نہیں انسلٹ نہیں کرنے کے بتا رہا ہوں، اس کو برا نہ لگے نا، ہلکا بولنا ہے نا، وہ لو ویٹ کے بارے میں بات آ رہا ہے نا، اس کو ہلکی بتانا، وہ ہلکی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔
اچھا خفیف کے الٹ کیا ہوتا ہے جی؟ ثقیل. ثقیل ثقیل کہتے ہیں بھاری کو. بہت لوگوں کا نام ہے ثقیل. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا وہ. اچھا ثقیل ہوا. ثقیلہ کیا بن جائے گا جی؟ ثقیل سے بھاری کے لیے مؤنث کے لیے اگر استعمال کریں گے عربی میں تو ثقیلہ. اگر دو بھاری کی بارے بات ہو رہی ہے تو ثقیلہ ثانی. ثقیلہ ثانی. بخاری کی سب سے آخری حدیث اکثر لوگوں نے سنا ہوگا اور اکثر لوگوں نے رٹا ہوگا. آج آپ جس اعتبار سے یاد کریں گے کبھی زندگی میں بھولیں گے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلیمتانی حبیبتانی، کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن. دو کلمہ رحمان کو بہت پیارے. اچھا بعض یہاں پہ بولیں گے کہ یار یہاں حبیبتانی یعنی دو کلمہ دو پیارے. اب یہ عربی کا ایک اصول ہے. جب ہم مرکبات پڑھیں گے تو مرکب توصیفی پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا یہاں پہ حبیبت ثانی بھی کیوں آیا ہوا ہے. لیکن اردو میں جب اس کا ترجمہ کریں گے تو دو کلمات کہیں گے. دو کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں. کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن. اب جس نے پڑھا پچھلا کلاسز کیا مکمل طور پہ ان کو کلیئر سمجھ میں آ رہا ہوگا کیا معنی نکل رہا ہے یہاں پہ. رحمان کو بڑے پیارے ہیں. خفیفتانی علی اللسان، علی اللسان زبان پر بڑے ہلکے ہیں. ثقیلتانی فی المیزان. کیا ہے وہ جو دو کلمات؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہ حدیث کس کس کو یاد ہو گیا بتائیں؟ سب یاد ہو گیا سب کو؟ کس کو یاد نہیں تھا اور ابھی کس کو یاد ہو گیا؟ یاد ہو گیا. یہ بینیفٹ ہوگا اگر آپ سمجھ کر پڑھیں گے نا، کسی چیز کو سمجھ کر یاد رکھیں گے نا تو وہ زیادہ یاد ہوتا ہے. میرا خود کا پریکٹیکل ہے. میں نے جب حدیث یہ پڑھی تھی نا الماہر بالقرآن مع السفرۃ للکرام البررہ، آپ رٹو گے ایک دن بھول جاؤ گے. لیکن مجھے ایک سال پہلے یہ حدیث میں نے یاد کی تھی، وہ حدیث ابھی یاد میرے کو، میں بھولتا. یہ فائدہ ہوگا آپ کو عربک گرامر سے کہ آپ قرآن کی آیتیں بھی جلدی یاد رکھو گے. اب لمن خاف مقام ربہ جنتانی، اگر یہ گرامر کو انالائز کو کر لے گا نا پورا وہ کبھی پھر بھولے گا نہیں. لیمن کیا ہے جی؟ کسی کو معلوم ہے جو پچھلا پڑھا ہے؟ لیمن من کیا تھا جی؟ من جو کے معنی میں آتا ہے. لام کیا جی؟ حرف جر ہے. لیمن اس کے لیے. لیمن خافا جو خافا. خافا کیا جی؟ فعل ماضی ہے جو ڈرا. لیمن خافا مقام ربی ہی، مقام ربی ہی کیا ہے جی؟ جس نے پچھلے پڑھا وہ بتائیں نا، نیا والا نہ بتائیں. مقام ربی ہی یہ مرکب جاری ہے، پیچیدہ مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو اگر اس کو انالائز کر لیں گے نا آپ تو آپ نہیں بھولو گے جلدی. یہ فائدہ ہوتا ہے. ایک چیز آپ غور کرنا، جب خطیب کوئی خطابت کرتا ہے نا تو بعض مقامات پر عربی کے جو لفظ استعمال کرتا ہے نا اس پہ زور دیتا ہے، اس پہ زور دے کر بات کرے گا. اور بعض مقامات پر وہ اشارہ بھی کرے گا کسی چیز کا. اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کا معنی پتا ہے. اچھا ایک بات آپ کو معلوم ہوگا، ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ وہ امامت کرتے وقت بڑے روتے تھے. کیوں روتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ امامت کرتے وقت بڑا روتے تھے وہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور لوگوں کو نماز نہیں پڑھا پا رہے تھے، بہت سخت بیمار پڑ گئے تھے اپنے آخری ایام کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے عائشہ اپنے باپ کو کہو جا کر کے نماز پڑھائے، ابو بکر کو کہو جا کر کے امامت کروائے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میرے والد بڑا نرم دل ہے، وہ نہیں پڑھا پائیں گے نماز، بہت روتے ہیں وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہو جا کر کے نماز پڑھائے، ان کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھائے. تو یہاں سے ایک بات مسئلہ یہ بھی ختم ہوتا ہے کہ خلافت کا مسئلہ بھی یہاں پہ کلیئر ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے یہ تھے کہ میرے بعد کوئی خلیفہ بنے گا تو وہ ابو بکر صدیق ہوگا. یہاں رافضیوں کا بھی رد ہو رہا ہے الحمدللہ. ہمارا ایمان ہے نا جی پہلا خلیفہ کون؟ کچھ چیزیں سیکھتے چلیں گے انشاءاللہ. عربی گرامر تو سیکھیں گے لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ عقائد بھی کچھ سیکھتے چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ پہلا خلیفہ کے حقدار جو تھے وہ ابو بکر صدیق تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض مقامات پر اشارتاً یہ بات واضح مل گئی ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق کو بنانا چاہ رہے تھے. تو
हाँ जी, लिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतानी, ये चीजें हो गई। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में मैंने पढ़ के क्लियर कर दिया। अगर आप किसी का कोई सवाल है तो फटाफट सवाल कर ले, फिर इंशाल्लाह खत्म करेंगे क्लास को। अल्हम्दुलिल्लाह, आनी की साउंड को आप मुकम्मल कर लें, आनी की साउंड को आप परफेक्ट कर ले कि आनी की साउंड जहां आपको सुनने में आएगा उसको मुसन्ना साउंड बोलेंगे, लेकिन हर जगह नहीं। यहाँ लिसानी आ रहा ना, यहाँ आनी का साउंड नहीं है, जबरदस्ती इसको बना मत दीजिएगा। एक्सेप्शनल इज ऑलवेज देयर। जिस तरह से भाई के आखिर में या आ रहा था लेकिन उसको मुअन्नस नहीं कह रहे थे, एक्सेप्शनल इज देयर। हमजा में गोलता आ रहा था लेकिन उसको मुअन्नस नहीं कह रहे थे। तो इस चीजों को भी समझ में आया आपको? कोई सवाल वगैरह जी? कोई सवाल नहीं है? हाँ, साइड हो जा रहा है, लिख लीजिए जी। होमवर्क बस कुछ लोगों का आया, वो भी लड़कियों में आया, लड़का में तो किसी का नहीं आया गालिबन, मैं समझ रहा हूँ एक का आया होगा शायद बमुश्किल। कोई सवाल नहीं है? पक्की बात है? क्लियर हो रहा है सबको? आप लोग एक छोटा सा काम देंगे, जब आप कुरान मजीद को पढ़ें, जो कुछ आपने सीख रहे हैं ना उसको प्रैक्टिकल करके देखते रहे, तलाश करते रहे। आपको मुअन्नस का कोई लफ्ज नजर आया तो मुझे भेजे, ये मुअन्नस नजर आ रहा है, ये मुअन्नस है कि नहीं, हकीकत में पहचान पा रहे कि नहीं। अब जैसे अजरानी जो था ना, तो आज आपने पहचाना, वहां पे अजरानी का मतलब जो समझ में आ रहा है कि दो अजरों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह की कोई हदीसें आपको नजर आना शुरू करे तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसों से वो लफ्ज निकाल के देखे, ठीक है ना। जब एराब पढ़ेंगे तो और भी क्लियर होता चलेगा। अक्सर वो बेशतर जो है ना वो एराब की तब्दीली के साथ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ, क्योंकि दरमियान में इस्तेमाल होता है, तो वो समझ में आएगा। अच्छा, क्लास हल्का ही था, मैं मुझे मालूम था, लंबा नहीं करूंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, दो जुबान है, लिसान नानी होगा। हाँ, उसको नानी याद दिलाना होगा, तब जाकर के दो जुबान होगा। ये लिसान है, लिसान है जी। असल में ये लफ्ज जो है ना लिसानुन है, ठीक है ना जी। तो मैंने क्या बताया था जी, दो जो भी उसके आखिर में उसको मिटाएंगे, उस पर जबर डालेंगे और फिर एक अलिफ डालेंगे और नून फिर नीन, क्या बन गया जी? नानी, लिसान नानी। तो ये दो जुबानें हो गई जी। इसको नानी याद दिलाना होगा तब दो जुबानें आएगी। जाहिर बात है, दो जुबानों को आना नानी याद दिला देती है। अरबी तो बहुत ज्यादा, एक झलक दिखाता हूँ आपको अरबी का, जो एडवांस किए ना। ये जो लफ्ज मुस्लिम हम आराम से पढ़ लेते हैं ना, आपको पता है मुस्लिम कैसे बना? मुसलमान कैसे बनते हैं जी? अब सोच में पड़ गया, बोलना क्या है। मुसलमान कैसे बनते हैं जी? अच्छा, फितरतन मुसलमान बोलता है। अच्छा, ये जो मुसलमान मैंने लिखा मुस्लिमून, ये पता कैसे बना मुस्लिमून? हाँ, ये लफ्ज वजूद में कैसे है आपको मालूम है? बता रहा हूं, देखो मजेदार, देखो अरबी क्या चीज है, मैं आपको दिखा रहा हूं झलक। ये असल में एक सिगा है, एक वजन है, इफ़आलुन। थोड़ा पकाऊंगा, वक्त है इसीलिए मैं बोला पका रहा हूं थोड़ा, ठीक है ना। इफ़आलुन ये वजन है, इस वजन के ऊपर लफ्ज आता है इस्लामुन। देखिए वही वजन में आ रहा ना जी, इसी वजन में आ रहा ना, जेर है उसके बाद हाँ हाँ हाँ, लगा दिया ना, आ रहा उसी का वजन में ना। अब ये इफ़आलुन का जो सीगा है ना जी, इससे फेले माजी बनता है अफ़अला की सेगे पे, अफ़अला। और इससे मुदारे जो बनता है ये बनता है युअफ़इलु। नहीं 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 नहीं, अभी आ रहा हूं मैं। युअफ़इलु के विसीगे पे बनता है जी। लेकिन अरब क्या करता है, उनको ये अलिफ पढ़ने में ना उसको बड़ा दिक्कत होता है, तो वो युफ़इलु पढ़ते हैं जी, युफ़इलु पढ़ते हैं। तो इससे वो सिगा बना है जी अस्लमा। हाँ, तालील किया जाता ना, अस्लमा। जी जी जी, अस्लमा। कालतिल अरबु आमन्ना,
اب یہ اسلمہ سے نا سیگا چلے گا، فعل ماضی گردان پڑھیں گے، اسلمہ، اسلمہ، اسلمو، اسلمت، اسلمتا، اسلمنا، اسلمتا، اسلمتما، اسلمتم، اسلمتی، اسلمتما، اسلمتن، اسلمتو، اسلمنا، قالت العرب آمنا، اسلمنا، آمنا، بدوؤں نے کہا ہم ایمان لائے. ہاں تو اللہ رب العالمین لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا. اچھا اسلم سے بنتا ہے یسلمو، یسلمو بنتا ہے نا جی. اب اس سے اسم الفاعل کیسے بنتا ہے؟ اب دیکھیں کیسے مسلم بنا جی. دیکھیں اسم الفاعل بنتا ہے اس علامت مضارع کو مین کے ساتھ، پیس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور جو اس کے عین کلمہ ہے اس کو کاٹ کے زبردستی زیر دیا جاتا ہے، تو ہو جاتا ہے مسلمون، اور آخر میں تنوین دے دی جاتی ہے. ایسے بنتا ہے مسلمان. اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا عربی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مسلمان بننے کے لیے پہلے افعال کا وزن تھا، یہاں سے بنا ہے مسلمون. یہ جو نیا ہے ان کو نہیں بتا رہا ہوں میں، جو نیا ہے ان کے لیے نہیں بول رہا ہوں، جنہوں نے پڑھا ہے ہمارا کلاس الحمدللہ کیا ہے، اور بعض لوگوں کو ضرورت پڑے گی یہ ٹونک، یہ تھوڑا سا ٹونک تھا رات کو سوتے وقت. تو یہ مسلم سے کیسے بن رہا جی؟ اسلمو، یسلمو. اچھا اس کا جو یہ کیا بولتے اس کو، ارے بولے نا، فعل امر کیسے بنے گا جی؟ فعل امر بنتا اسی کے سیغے کے ساتھ. کیا کرنا تھا جی؟ اس کو یاد ہے امر بنانے کا طریقہ، پہلے اخف کریں گے اور علامت مضارع کو ہٹا دیں گے. افعل، افعل بن گیا جی. اور میں اگر کسی کو کہوں تو اسلام لا، تو کیسے بولیں گے جی؟ کیسے بولیں گے جی؟ یہ سیگا تھا ہمارے پاس، ہاں یہ اب الف آئے گا، اسلم، اسلام لا. نہیں ٹھیک ہے نا، میں پہلے بولا نا، نیا اسٹوڈنٹ کیوں تھوڑا ٹینشن لے رہا ہے؟ پرانے کو ٹینشن دے رہا ہوں میں اکیلا کیوں ٹینشن لوں؟ باقی وہ بھی ٹینشن دے رہا ہوں میں. اسلم یاد رکھ لے، تھوڑا بہت تو یاد ہو ہی جائے گا، کام دے گا بعد میں انشاءاللہ. کلاس زیادہ نہیں تھا، تھوڑا بہت تو ٹانو، کم سے کم 45 منٹ تو پڑھاؤں، اسی لیے تھوڑا بہت ٹائم دیا میں نے. ٹھیک ہے، کلیئر الحمدللہ. کیا تھا سبق ہم نے پڑھا، ریویژن کرتے ہیں انشاءاللہ. کسی بھی واحد اسم کو مؤنث مثنیٰ بنانے کا طریقہ یہ ہے جی کہ اس کے آخری حرف پہ جو بھی حرکت لگی ہو اس کو ہٹائیں گے اور کیا دیں گے جی؟ زبر. اس کے بعد ڈنڈا، ٹھیک ہے نا، الف، اس کے بعد نون زیر کے ساتھ. کیا بن گیا جی؟ آنی کی آواز آئے گی. رجل سے رجولانی، مسلم سے مسلمانی، کافر سے کافرانی. جس کے آخر میں گول تارا ہوگا اس کی شرماہٹ کو کھولیں گے، وہ جو پھول ہوتا ہے نا شرما کر کے چھپ جاتا ہے اس کو کھولیں گے، یعنی اس کی گولتا کو کھولیں گے، پھر اس پر حالہ زبر ڈالیں گے، پھر الف، پھر نون زیر. میرا پڑھانے کا طریقہ یہی ہے، معذرت کے ساتھ میں تھوڑا بہت ہنسی مذاق کر کے پڑھاتا ہوں تاکہ لوگوں کو ذہن پہ بنا رہا اور بور نہ ہو. ٹھیک ہے نا، جو جانتے ہیں مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہاں کیا بولے؟ ہاں مذکر مثنیٰ بنانے کا طریقہ وہی تو، آخر میں زبر، ایک الف اور نون زیر نین کا اضافہ، رجولانی. یہ یونیورسل رول ہے، یونیورسل رول، ایک دم دھڑک سے نا جس کو بھی استعمال کرنا ہے. جہنم، ایک جہنم، دو جہنم. اچھا مزے کی بات، ایک جنت تو جس کے بارے میں ہے، دو جہنم جس کو جہنم میں ڈھونڈنا عذاب ملا جائے گا ان کے لیے بھی ہوگا، ظاہر بات ہے. تو دو جہنم، جہنمانی، جہنمانی، ٹھیک ہے نا جی. سیارہ، کسی کے پاس ایک گاڑی ہے تو اس کے پاس ایک سیارہ ہے، سیارہ ہے. دو سیارہ، دو گاڑیاں جی، سیارانی. کیا کر رہے بھائی؟ سیارہ تانی، ہاں سیارہ تانی. اسی طرح سے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. شیٹ دیا جائے گا، نہیں ڈال پا رہے ہیں کسی بھی مسئلے کے تحت، کسی کو لکھنے میں دقت ہو رہا ہے، ایٹ لیسٹ وہ خود پریکٹس کر لیا کرے. ٹھیک ہے نا، خود پریکٹس کریں گے. پریکٹس نہیں کریں گے. میں بتا دوں آپ کو ہماری عمر کیا ہے جی، ہماری عمر کیا ہے. ہماری بمشکل 28، کسی کے 25، کسی کے 26. اس عمر میں ہمارا ذہن کتنا کمزور ہوتا ہے. آپ کو میں بتاؤں، ہمارے اس کلاس کے اندر 64 ایئر کی ایک ہماری آنٹی ہیں، وہ اس کلاس کو کر رہی ہے الحمدللہ.
اور بہت بہتر طریقے سے سمجھ رہی ہے. یہ ان کا میں سن کر کے ہمارے ساتھ جڑی ہیں ماشاءاللہ. 64 ایئر آپ سمجھ سکتے ہیں میری امی کا عمر کے لگ بھگ ہیں وہ, لیکن الحمدللہ یہ عمر کے اندر بھی انہوں نے قرآن کو سیکھنے کی چاہت رکھی ہے. بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے نا, بہت بڑی بات ہے, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تو بہانہ مارتے ہیں کسی نہ کسی چیز کا کہ ہمیں کلاس نہیں کر پائیں گے, ارے کیا ضرورت ہے اتنا پڑھنے کا یار, اتنا تو پڑھ ہی رہے ہیں تو یہ سب کرنے کا ضرورت کیا ہے. تو یہ ایک انسپائریشن ہے آپ لوگوں کے لیے الحمدللہ. اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین ان کی عمر میں اور برکت عطا کرے, اور اللہ رب العالمین ہمارے نیکیوں کو قبول کرے, اللہ رب العالمین تکبرات سے محفوظ رکھے ہمیں. ایک چیز اور کلیئر کرتا چلوں, معذرت چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے پہلے کہ میں آپ لوگوں سے رجسٹریشن فی لے رہا ہوں. میرا ارادہ شروع سے نہیں تھا, یہ ہرگز نہیں تھا. رجسٹریشن فی کا میں مجبور تھا اس لیے کہ بعض لوگ جب پڑھتے ہیں نا تو فری کے چیزوں کو نا وہ اہتمام نہیں دیتے, وہ اہمیت نہیں دیتے. مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک لڑکی تھی, جوان تھی, الحمدللہ جوان لڑکی تھی, اسلام لے کر آئی. جب وہ اسلام لے کر آئی تو اس نے امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا. اس نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا, اس نے کہا کہ میں 25-26 سال کی لڑکی ہوں, اسلام لائی تو میرے گھر والے سارے خلاف, حتیٰ کہ اگر میں مروں تو میرے جنازے کے نماز میں شریک نہیں ہوں گے, میری موت پہ روئیں گے بھی نہیں وہ. اس طرح کے معاملات تھے. لڑکی جنگ کر آ رہی ہے اپنے گھر والوں سے, کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. اس نے کہا کہ امت مسلمہ کو بس یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو چیز تمہیں فری میں ملا ہے نا اس نعمت کی قدر کر لو. تو جو چیز اکثر ہمیں فری میں ملتا ہے نا اس کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں. تو میرا ارادہ نہیں تھا, واللہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں رجسٹریشن فی رکھوں. بس اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ لوگ آئے پڑھے, ان کے ذہن میں یہ لگے کہ بھائی میں نے پیسہ دیا تو تھوڑا بہت پڑھ لوں. مجھے معلوم ہے ہر کسی کے ذہن میں نہیں ہے اور نہ بیٹھے گا بھی, امید کر رہا ہوں میں, لیکن تب بھی ایک فطری طور پہ ایک چیزیں رہتی ہیں نا, ہمارا پیسہ لگتا ہے تو چلو یار, خراب چیز بھی رہے گا نا, اسے پیسہ لگا رہا ہے تو اس کو استعمال کس نہ کس کر ہی لے گا. تو مجبوراً مجھے اس کا استعمال کرنا پڑا, لیکن میرا اللہ رب العالمین سے میری نیت یہ تھی کہ میں اس کو فی سبیل اللہ ہی پڑھاؤں. 2 سال بھی میں نے الحمدللہ فی سبیل اللہ ہی پڑھایا, لیکن 2 سال میں نے ایکسپیرینس یہ کیا کہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے فری کی چیزوں کا. امید کر رہا ہوں آپ اس کی قدر کریں انشاءاللہ, کلاسز کو ناگا نہ کریں. کوشش کر رہا ہوں میں کہ جو 1 سال میں مکمل تھا میں 4 مہینے 5 مہینے کے اندر مکمل کروانے کی کوشش کروں. اسی لیے آفس سے بھاگتا ہوا ڈائریکٹ آیا ہوں, کھانا کھایا ہوں, ڈائریکٹ یہاں پڑھانے بیٹھ گیا ہوں, کوئی آرام نہیں. بس میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وقت پہ جوائن ہوا کریں, کلاسز کو ناگا نہ کریں. لائیو جو ہونے کا بینیفٹ یہ رہتا ہے کہ آپ کچھ سوالات ہم سے کر پاتے تو اچھا لگتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ لوگ آتے تو مجھے پڑھانے میں بھی اچھا لگتا ہے, موٹیویشن ملتا ہے مجھے. ٹھیک ہے, آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.